السلام علیکم دوستو، ہماری سیریز برصغیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد یہ دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم قبل از اسلام اور بہند کے تعلقات کا مختصر جائزہ لیں گے اور کچھ تاریخی حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوستو، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آغاز اسلام کے وقت برصغیر پاک و ہند کا خطہ جو اس وقت ہندو سندھ کہلاتا تھا عربوں کے لیے ایک اجنبی علاقہ تھا اور عرب ہندیوں کے لیے ایک اجنبی قوم تھے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے جسے بعض اسلام دشمن مورخوں اور مصنفوں نے فروغ دیا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام برصغیر میں مسلمان حملہ آوروں کے ذریعے پھیلا۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان حملہ آور محمود غزنوی، محمد بن قاسم وغیرہ برصغیر میں مال غنیمت کے لالچ میں آئے اور انہوں نے نہ صرف یہاں کے لوگوں کا مال و دولت لوٹا بلکہ انہیں زبردستی اپنے مذہب میں بھی داخل کر لیا۔ ان کی تحریروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب و ہند ایک دوسرے کے لیے اجنبی خطہ تھے۔ نہ عرب لوگ برصغیر پاک و ہند کے رہنے والوں سے آشنا تھے اور نہ یہاں کے لوگ عربوں سے کوئی تعلق رکھتے تھے، حالانکہ یہ بات حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت ہندوستانی لوگ عرب کے مختلف علاقوں میں آتے جاتے تھے اور بہت سے وہاں مستقل آباد تھے۔ مکہ اس دور کا بہت بڑا تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ شام اور یمن کے درمیان یہ شہر تجارت کی سب سے بڑی منڈی تھا۔ قریشی تاجر یہاں سے شام اور یمن کو تجارتی قافلے لے کر آتے جاتے رہتے تھے۔ ہندوستان کے تاجر اور صناع اس شہر میں مستقل سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ ہندی کاریگر مکہ میں تلواریں بناتے تھے، مکہ کی مذہبی مرکزیت سے بھی خوب آشنا تھے، نیز وہ کعبہ کی عظمت کے بھی قائل تھے، اگرچہ اس باب میں وہ جاہلی عربوں کی طرح مشرکانہ اعتقادات رکھتے تھے۔ عربوں کے اشعار میں ہندوستان کا اور یہاں کی چیزوں اور باشندوں کا ذکر ملتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہندی لوگ عرب میں آتے جاتے اور وہاں مستقل سکونت رکھتے تھے، بلکہ عرب لوگ بھی ہندوستان اور چین کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور ہزارہ سال سے یہاں کی تجارت کے واحد مالک تھے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ اسلام کے ظہور کے وقت عرب و ہند میں اجنبیت اور دوری تھی، مسلمہ تاریخی حقائق کا انکار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب و ہند کے تعلقات طلوع اسلام سے بہت پہلے ہزاروں سالوں سے استوار تھے۔ فرانس کا مشہور مصنف ڈاکٹر گستولی بان اپنی کتاب تمدن ہند میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بہت ہی قدیم زمانے میں یورپ اور ہند میں پیداوار کا تبادلہ ہوا کرتا تھا، اگرچہ دور دراز راہ سے ان دونوں دنیاؤں میں تجارت تھی، لیکن یہ ایک دوسرے سے واقف نہ تھے۔ یہ تجارت ایشیائی کوچک کے ذریعے ہوا کرتی تھی اور مال یا تو تاتار و ایران سے ہو کر آتا تھا یا مصر سے، جہاں وہ بحر احمر و خلیج فارس کے اندر سے پہنچایا جاتا تھا۔ اس زمانے کے تاجر عرب تھے۔ لبان کے اس اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عرب زمانے قدیم سے ہند کے واقف تھے، یہاں آتے جاتے تھے۔ ہند کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے، بلکہ وہ ہزاروں سال پہلے سے ہند کی تجارت کے واحد مالک تھے۔ یہاں کا سارا سامان تجارت انہی کے ذریعے یورپ اور دنیا کے دیگر علاقوں تک جاتا تھا۔ لبان نے جو تاتارا و ایران کا ذکر کیا ہے تو اس طرف سے ہونے والی تجارت باقاعدہ نہ تھی اور بہت ہی محدود تھی، چنانچہ اس مقام پر چند سطر بعد لبان نے یہ وضاحت کی ہے کہ کشمیر اور ایران کی طرف سے تجارت کا خشکی کا راستہ زیادہ مقبول نہیں تھا۔ اصل تجارتی راستہ سمندری ہی تھا، جس کے زمانہ قدیم میں واحد مالک و قابض عرب تھے۔ اس بات کو لبان نے تمدن ہند ہی میں آگے چل کر ہندی علوم کے عنوان کے تحت
علوم و فنون کے باب میں ان الفاظ کے ساتھ لکھا ہے کہ سن مسیح سے بہت پہلے عربوں کے تجارتی تعلقات ہندوستان سے قائم تھے اور عرب ہی مشرق و مغرب کے باہم ملنے کا ذریعہ تھے۔ ڈاکٹر تارا چند کی کتاب جو اردو میں تمدن ہند پر اسلامی اثرات کے نام سے چھپی ہے میں اس حقیقت کو بڑی صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب حملہ آوروں خصوصاً محمد بن قاسم کے حملوں سے بہت پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مسعود میں برصغیر میں اسلام کی اشاعت کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں عرب و ہند کے تعلقات کیا واقعی ہزاروں سال پرانے ہیں یا حقیقت اس کے برعکس۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی پہلی تاجر قوم کون سی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔